آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، ان کا لائف سٹائل، ان کا کھان پان، ان کا رہن سہن، ان کی عورتوں کے کپڑے، ان کا جینے کا انداز مسلمانوں والا نہیں ہے، یہود و نصارہ والا ہے۔ ان کے بچوں کا ہر سال برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، وہ شادی کی سالگرہ منا رہے ہیں، ان کی شادیوں میں منگنی اور ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، ان کی تمام شادیوں میں تمام غیر مسلموں کی رسم و رواج کو فالو کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کی عورتیں منگل سوتر پہن رہی ہیں، مانگ میں سندور بھر رہی ہیں، تمام غیر مسلموں کا کلچر ان کے گھروں میں آ چکا ہے۔ یہ ایک اتفاق نہیں ہے میرے ساتھی، اس کی بھی پیشن گوئی کی تھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کولر نہ ہو تو بند کر دیجیے، ایسی بہت خاص گرمی تو نہیں ہے میرے خیال سے، کولر کی وجہ سے تھوڑا سا مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہے، بند کر دیجیے، اب گرمی لگے گی تو پھر چالو کرا رہے، بند کر دیجیے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے پیارے نبی نے اس کی بھی پیشن گوئی کی تھی۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، تم اپنے سے پہلے کی امت کے طریقے پر چلو گے، اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم ایک بالشت چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، جو وہ کریں گے تم ان کی پیروی کرو۔ آج یہودی اگر کھڑے ہو کے کھانا کھانے پر فخر کرتا ہے تو مسلمان بھی کھڑے ہو کے کھانا کھانے لگا ہے، بفے سسٹم والا کھانا مسلمانوں میں بھی چل رہا ہے۔ کبھی آپ غور کیجیے صاحب، بڑے پیسے والے لوگ ہیں، بڑے کروڑ پتی ہیں، کیسے کھانا کھلا رہے؟ کھڑے ہو کے کھانا کھلا رہے، ادھر روٹی لینے جاؤ، ادھر چاول لینے جاؤ، ادھر سبزی لینے جاؤ، ادھر گوشت لینے جاؤ۔ کیا ہے صاحب یہ طریقہ اچھا ہے یا عزت کے ساتھ بٹھا کے جو آپ کے انصاریوں میں کھلایا جاتا ہے، شیرسا باغیوں میں کھلایا جاتا ہے، بھائی عزت کے ساتھ نکال نکال کے ادھر، یہ زیادہ اچھا ہے؟ بتائیے، آپ غور کیجئے، آج دوسری قوموں کی نقل کرنے میں مسلمان اتنا اندھا ہو چکا ہے، وہ یہ بھی نہیں سوچتا اس کا فائدہ کیا ہے۔ اب گھروں میں لیٹرین جو ہے کموڈ سسٹم، میں کموڈ سسٹم کو غلط نہیں کہتا ہوں، بھئی کسی کی کمر میں مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، وہ کموڈ سسٹم کا ٹوائلٹ اپنے گھر میں بنا کے رکھا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، مگر اب یہ پورے تمام ہوٹلوں میں اور ہر جگہ گھروں میں یہی کموڈ لگایا جا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا جو انڈین اسٹائل کا باتھ روم ہے اس میں جو صفائی اور ستھرائی کا اہتمام ہوتا ہے وہ کموڈ میں نہیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن لوگ صاحب ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہمارے گھر میں تو کموڈ رہے گا۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو اپنے سے پہلے کی امت کے طریقے پر چلو گے، اگر وہ ایک بتا چلیں گے تو تم ایک بتا چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم ایک ہاتھ چلو گے۔ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ذَبٍّ، اگر وہ کسی جانور کے گوہ کے بل میں چلے جائیں گے، صحرا میں ایک چھپکلی ہوتی ہے، صحرا کی چھپکلی اس کو بولتے ہیں، اس کا نام ہے گوہ، چھپکلی کے جیسا ایک جانور ہوتا ہے، وہ کہیں پر بھی اپنا بل بنا لیتا ہے، اور عربی کی کہاوت ہے اگر کوئی بہت بے ڈھنگا کام کرتا ہے تو کہتے ہیں گوہ کے بل میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ذَبٍّ، اگر یہود و نصارہ گوہ کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی گوہ کے بل میں چلے جاؤ گے۔ بڑی عجیب بات ہے، مسلمان لڑکی گھر سے نقاب میں نکلتی ہے، کالج میں جا کے نقاب نکال کے پرس میں ڈال لیتی ہے، ٹرین پہ جا کے نقاب اتار کے پرس میں ڈال لیتی ہے۔ مسلمان لڑکی جو گھر میں مکمل پردے کے ساتھ رہتی ہے، وہ ٹرین اور فلائٹ میں جانے کے بعد، وہ کالج اور یونیورسٹی میں جانے کے بعد پردہ نکال دیتی ہے، گویا وہ دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے یہ پردہ میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، اور میں اس مصیبت سے، اس قید خانے سے اپنے آپ کو آزاد کر رہی ہوں۔ اس کا مطلب کہ وہ لڑکی بھی، وہ عورت بھی ان یہود و نصارہ کی فاحشہ اور بدچلن عورتوں کے طریقے پر چلنا چاہتی ہے، جن کے یہاں نہ کوئی پردہ ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے۔ تو آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے میرے ساتھی، وہ کون سی چیزیں ہیں،
جو یہود و نصارہ کے اندر تھیں، جو پچھلی قوموں کے اندر تھیں، اور وہ غلط چیزیں آج مسلمانوں کے اندر داخل ہو چکی ہیں، وہی کچھ چیزیں میں بیان کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ قرآن اٹھائیے، پچھلی قوموں کی سب سے بڑی برائی کیا تھی؟ وہ اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے۔ جتنے نبی دنیا میں آئے، ان نبیوں نے اپنی قوموں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر سماج میں، ہر کمیونٹی میں ہم نے ایک نبی بھیجا اور یہ پیغام دے کر کے بھیجا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ ایک صاحب آج کل بڑے ٹی وی پر بہت زیادہ آ رہے ہیں، فیض خان صاحب، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ٹی وی ڈیبیٹ پر بیٹھ کر کے مسلمانوں کا پچ رکھتے ہیں۔ ابھی ان کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ کہتے بھئی اللہ کو انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں، فارسی میں خدا کہتے ہیں، ہمارے بھارت میں رام کہتے ہیں، کرشن کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں، ایشور کہتے ہیں، لہٰذا اگر رام کی بھی پوجا ہو رہی ہے، کرشن کی بھی پوجا ہو رہی ہے تو اللہ ہی کی پوجا ہو رہی ہے۔ اب ایسا آدمی جو توحید کا مطلب نہیں جانتا، جو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں جانتا، وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کے لوگوں کو کیا بتا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی بھی پوجا کرو، کسی کی بھی عبادت کرو، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم کہنا چاہیں گے فیض خان صاحب، اگر آپ کو یہی فرق آج تک نہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ کی عبادت میں اور غیر اللہ کی عبادت میں کوئی انتر نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ نے کبھی اسلام کو پڑھا ہی نہیں، کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر کے آپ اسلام اور شرک کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کان کھول کے سن لیجئے، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ آج میڈیا میں ایسے بہت سارے مسلمان مرد بھی آپ کو مل جائیں گے، عورتیں بھی مل جائیں گی جن کا نام مسلمانوں والا ہے، لیکن ان کی زبان سے مسلمانوں کے لیے صرف گالیاں ہی گالیاں نکلتی ہیں۔ وہ رات دن سوشل میڈیا پر بیٹھ کے مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، وہ ہر معاملے میں اسلام کے دشمنوں کا سپورٹ کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمنوں کا سپورٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ میرے پیارے ساتھیوں ہر دور میں مسلمانوں کی تاریخ میں رہے، ایسے غدار لوگ، ایسے منافق لوگ ہر دور میں رہے ہیں۔ شرک اور توحید کبھی ایک نہیں ہو سکتا ہے میرے ساتھ۔ مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور یہ بھی کان کھول کے سن لو، اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہم ایشور کہہ دیتے ہیں، خدا کہہ دیتے ہیں، مگر ہم اللہ جس کو کہتے ہیں اللہ کا کوئی انواد نہیں ہے، اللہ کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے، بلکہ اس لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، اللہ کو گاڈ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ گاڈ انگلش کا لفظ ہے، اور انگلش میں گاڈ کا پلورل بھی آتا ہے، گاڈس بھی بولتے ہیں۔ انگلش میں گاڈ کی مؤنث بھی آتی ہے، گاڈس بھی بولتے ہیں۔ دیوی جو دیوی ہوتی ہے اس کو گاڈس بولتے ہیں، جو دیوتا ہوتا ہے اس کو گاڈ بولتے ہیں۔ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں اس کا کوئی فیمیل نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ساری کائنات کو چلا رہا ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ولم یولد، اور وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ آج پچھلی قوموں کی پیروی کرنے میں مسلمان اتنا آگے بڑھ گیا کہ مسلمان کی سب میں آج شرک ہونے لگا۔ کتنے مسلمان پتھر کے آگے کی بھی ہاتھ جوڑ لے رہے ہیں، کتنے مسلمان شرکیہ نعرہ بھی لگا رہے ہیں، شرکیہ کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، کتنے مسلمان دکان اوپن کر رہے ہیں تو ناریل پھوڑ رہے ہیں، کتنے مسلمان دوسروں کو خوش کرنے کے لیے شرک کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں کان کھول کے سن لو، اگر واقعی میں مسلمان ہو کبھی کفر اور توحید میں کبھی کمپرومائز مت کرنا۔
کان کھول کے سن لو، اللہ 1400 سال پہلے قرآن کی آیت نازل کر چکا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے کفر کرنے والو، اے انکار کرنے والو، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کر سکتے۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر چلیں گے۔ ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارا دین سویکار نہیں کر سکتے، تمہارا مذہب قبول نہیں کر سکتے۔ کتنے مسلمان ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، شادی کے کئی سال ہو گئے، کسی نے کہا فلاں پیڑ پہ جا کے منت مان لو اولاد ہو جائے گی، فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ وہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں گے اولاد ہو جائے گی۔ اگر باباؤں کے پاس جانے سے اولاد مل جاتی، اگر مزاروں پر سجدہ کرنے سے اولاد مل جاتی، ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال تک انتظار نہ کرنا پڑتا۔ جب اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے باج بنا دیتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ اختیار اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تو او دنیا والوں، او مسلمانوں، تم اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور جا کر کے اولاد کے چکر میں اپنا ایمان کیوں برباد کرتے ہو، اپنی توحید کیوں برباد کرتے ہو؟ بچہ بہت بیمار ہے، لڑکی بہت بیمار ہے، کسی نے کہا کلکتہ چلے جاؤ، فلاں درگاہ پہ جا کے سر جھکا دو، کسی نے کہا اجمیر چلے جاؤ ایک چادر چڑھا دو آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ کتنے مسلمان مزاروں کو دھونے کے بعد، قبروں کو دھونے کے بعد، ان قبروں کے دھونے کے بعد ان کا جو پانی ہوتا ہے اس پانی کو زمزم کی طرح ڈرم میں بھر بھر کے لاتے ہیں، یہ بابا کے مزار کا پانی ہے، یہ بیمار پہ چھڑک دو گے بیمار ٹھیک ہو جائے گا۔ اور مسلمانوں تم نے تو اپنی توحید کو برباد کر دیا، تم نے تو اپنے ایمان کو برباد کر دیا۔ اس دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے نیک لوگ اگر کوئی آئے ہیں، نبی کے صحابہ آئے ہیں۔ کبھی آپ کو حج کرنے کا موقع ملے، کبھی آپ کو عمرہ کرنے کا موقع ملے، آپ مدینہ جا کے دیکھیے، مسجد نبوی کے بغل میں، مسجد نبوی کے سائیڈ میں بقیع کا قبرستان ہے، ہزاروں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، نہ کوئی مزار بنائے نہ کوئی مقبرہ بنائے، سب مٹی کی کچی قبریں ہیں، اور ان قبروں کو دیکھ کے لگتا ہے ہاں یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ نبی کے صحابہ تھے، ان سے بڑا اجمیر والا بھی ولی نہیں ہے، ان سے بڑا بغداد والا بھی ولی نہیں ہے، ان سے بڑا انڈیا میں یا دنیا کے کسی ملک میں ان سے بڑا کوئی ولی نہیں آیا، یہ اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں، مگر وہاں نہ کوئی چادر چڑھائی جا رہی ہے، نہ کوئی درگاہ بنی ہے، نہ کوئی وہاں پہ قبروں کی پوجا ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس بقیع کے قبرستان کو دیکھ کر کے آپ کو محسوس ہوگا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی برائی ہے جو مسلمانوں کے اندر آ گئی، شرک کرنے کی برائی، اور اللہ کے نبی نے اس کی بھی بھوشیوانی کی تھی، اس کی بھی پیشن گوئی کی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، وحتی یعبد الاوثان، اور میری امت کے اندر بھی بت پرستی ہونے لگے گی۔ اسی لیے مولانا الطاف حسین حالی 100 سال پہلے مسلمانوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ 2026 میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، مولانا حالی کا انتقال 100 سال پہلے ہوا تھا،
مگر ایسا لگ رہا ہے مولانا حالی آج کے دور کو دیکھ کر کے یہ شعر کہہ رہے ہیں، یہ آج کے مسلمان کا حال ہے میرے ساتھ۔ وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ آج ہندوستان کا مسلمان ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو توحید کو نہیں جانتا ہے میرے ساتھیوں، جو شرک کر رہا ہے، جو قبروں پر سجدہ کر رہا ہے، جس کی بچیاں، جس کی لڑکیاں جو کالجوں میں پڑھ رہی ہیں اپنی غیر مسلم سہیلیوں کے ساتھ وہ جا کر کے شرکیہ کام بھی کر رہی ہیں، شرک کے عبادت خانوں میں بھی جا رہی ہیں اور توحید کا جنازہ نکال رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنے لبرل نہ بنو، اتنے سیکولر نہ بنو، اتنے اوپن مائنڈڈ نہ بنو کہ توحید کا جنازہ نکال دو، توحید کو سنبھال کے رکھو۔ ارے میرے بھائیوں، ہمارے پاس ہے کیا سوائے توحید کے؟ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ ہو نہ ہو، ہم توحید تو بچا کے لے کے چلے جائیں، ہم ایمان تو بچا کے لے کے چلے جائیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اے میرے بندو، اگر تم توحید کے بغیر قیامت کے دن آؤ گے، ایمان کے بغیر قیامت کے دن آؤ گے، تم زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جاؤ، تمہارا سونا اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں کیا جائے گا؟ زمین بھر کے سونا بھی لا کر کے تم اللہ کی عدالت میں جہنم کی آگ سے نہیں بچ پاؤ گے۔ تو پہلی چیز جو پچھلی قوموں سے ہمارے اندر آئی ہے وہ یہی شرک ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، شیطان نے کبھی ڈائریکٹ شرک نہیں کروایا ہے، اس نے شرک کروایا ہے اللہ کے نیک بندوں کی شان میں غلو کروا کر کے۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے، سورہ نوح کے اندر اللہ فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہتے ہیں وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہتے ہیں خبردار اے میری قوم کے لوگوں، تم ود کو نہ چھوڑنا، تم سوا کو نہ چھوڑنا، تم یغوث کو نہ چھوڑنا، تم یعوق کو نہ چھوڑنا، تم نصر کو نہ چھوڑنا۔ یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، یہ پانچوں کے پانچوں نام جو قرآن میں بتائے گئے یہ نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب نیک لوگ مر گئے، ان کے مرنے کے بعد شیطان نے آ کے کہا ارے اتنے نیک لوگ مر گئے، ان کی تصویر بنا لو، ان کا اسٹیچو بنا لو، ان کی مورتی بنا لو، ان کا مجسمہ بنا لو۔ لوگوں نے ان کی یادگار کے طور پہ اسٹیچو بنا دیا، تصویریں بنا دی، اور جب ایک نسل چلی گئی اگلی نسل آئی تو وہ نسل ان اسٹیچوز کی عبادت کرنے لگی، ان بتوں کی عبادت کرنے لگی، ان تصویروں کی عبادت کرنے لگی۔ پتہ یہ چلا کہ شیطان ہر دور میں شرک اگر کرواتا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو اللہ کے نیک بندوں کی شان بے حد سے آگے بڑھا کر کے اور غلو کروا کر کے شیطان ہم سے شرک کرواتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، پچھلی قوموں کی ایک اور برائی ہمارے اندر آ گئی، ہم آپس میں لڑنے لگے، مرنے لگے، کٹنے لگے، کہیں برادری کے نام پہ مرنے لگے۔ یہ انصاری ہے، یہ شیر آبادی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ یہ شیخ ہے، یہ سید ہے، یہ دونوں دوسرے سے الگ ہے، یہ بھائی بھائی نہیں ہو سکتے۔ انصاری کو اپنا بھائی ماننے کو تیار ہے، شیر آبادی کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ شیر آبادی اپنے بھائی کو بھائی ماننے کو تیار ہے، انصاری کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بہار کا رہنے والا بنگال کہ مسلمان کو کچھ اور سمجھ رہا ہے، بہار کا یو پی کا رہنے والا اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم بھاشاؤں میں بڑھ گئے، ہم برادریوں میں بڑھ گئے، ہم رنگ و نسل میں بڑھ گئے، ہمیں تو اللہ نے ایک بنایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کا احسان یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اللہ کے کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ مدینہ کے انصاریوں میں اسلام کے آنے کے پہلے دو قبیلے تھے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا۔ ذرا ذرا سی بات پہ دونوں قبیلے لڑا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی مدینہ پہنچے،
آپ نے مدینہ کے انصاریوں کو اور مکہ کے مہاجروں کو نام لے لے کے بھائی بھائی بنا دیا. یہ مکہ کا مہاجر ہے, یہ مدینہ کا انصاری ہے, یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں, آپ نے بھائی بھائی بنا دیا. میرے پیارے ساتھیوں, ان مکہ کے مہاجرین کے بیچ میں اور مدینہ کے انصاریوں کے بیچ میں کوئی ریلیشن نہیں تھا پہلے سے. دونوں الگ الگ علاقے کے رہنے والے تھے, الگ الگ کلچر تھا. مدینہ کے لوگ کھیتی کیا کرتے تھے, مکہ کے لوگ بزنس کیا کرتے تھے. دونوں کا کلچر بھی الگ تھا, کوئی ریلیشن بھی نہیں تھا, کوئی رشتہ بھی نہیں تھا. مگر نبی کی ایک دعوت پر مدینہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجرین بھائی بھائی بن گئے. اور ایسے بھائی بھائی بن گئے کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جب میں مدینہ پہنچا اللہ کے نبی نے میرا بھائی چارہ حضرت سعد بن ربیع انصاری کے ساتھ کرایا. سعد بن ربیع میرے پاس آئے اور کہنے لگے اے عبد الرحمن آج سے تو میرا بھائی ہے. اے عبد الرحمن میں مدینہ کا بہت مال والا انسان ہوں, بہت میرے پاس کھجوروں کا باغ ہے, بہت میرے پاس دولت ہے, بہت پیسہ ہے. اے عبد الرحمن آ جاؤ ہم اپنے کھجوروں کے باغ کا بٹوارا کر لیتے ہیں, ہم اپنی زمین و جائیداد کا بٹوارا کر لیتے ہیں, آدھا تم لے لینا آدھا میں لے لیتا ہوں. اے عبد الرحمن ابھی تم مدینہ میں نئے نئے آئے ہو, ابھی تمہارا رشتہ لگنا بھی مشکل ہے, ابھی تمہاری شادی ہونا بھی مشکل ہے. اے عبد الرحمن میری 4 بیویاں ہیں, تم کسی ایک بیوی کو پسند کر لو, میں طلاق دے دیتا ہوں, عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لینا. میرے پیارے ساتھیوں, قربانی کی اور ایثار کی یہ مثال, اتحاد کی یہ مثال پوری مانو اتہاس میں نہیں ملتی ہے, پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی ہے. یہ محبت پیدا کرنے والے کون ہیں؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ نے بھائی بھائی بنا دیا. مگر آج ہم نے کیا کیا؟ ہم تو مرغے کھا کھا کے لڑائی کر رہے ہیں میرے ساتھ. نبی نے پتھر کھائے ہیں اور لوگوں کو جوڑا ہے, اور آج ہمارے ملا مولوی یہ مرغا کھا کر کے اور مچھلی کھا کے امت کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں, امت کو لڑانے کا کام کر رہے ہیں. ابھی قربانی کا تہوار آیا, ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا. ایک مولانا صاحب نے ویڈیو میں کہا اگر بڑے جانور کی قربانی ہو رہی ہے اور بڑے جانور کی قربانی میں 7 حصہ لیا جا رہا ہے, اگر ایک حصہ بھی کسی وہابی کا ہے, کسی دیوبندی کا ہے, بیان کرنے والا مولوی اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہا ہے, سنی کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے اگر بڑے جانور کی قربانی میں ایک حصہ بھی اگر کسی دیوبندی اور وہابی کا شامل ہے تو وہ پوری قربانی صحیح نہیں ہوگی, اور وہ گوشت حلال نہیں ہوگا, وہ گوشت مردار کا گوشت ہوگا, اور جو وہ گوشت کھائے گا وہ حرام کھانے والا مانا جائے گا. آپ غور کیجیے کتنی نفرت بھری ہے دماغوں میں اور کتنی نفرت بھری ہے ذہنوں میں. اسی انڈیا میں جہاں آج ہم اور آپ چنتت ہیں اپنی مسجدوں کو کیسے ہم بچائیں, اپنے مدرسوں کو کیسے بچائیں, آج اتنے مشکل دور میں بھی اسی انڈیا کی سرزمین پر, ہمارے ملک کی سرزمین پر بہت ساری مسجدیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جہاں گیٹ کے باہر لکھا ہوا ہے اس مسجد میں کسی اہل حدیث کا, کسی وہابی کا آنا منع ہے. خبردار کوئی وہابی اگر اس مسجد میں نظر آ گیا اس کو بھگا دیا جائے گا, اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. آج لوگوں نے مسجدوں پر بھی اپنا کاپی رائٹ کر لیا, مسجدوں پر بھی اپنا انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, اور دوسرے مسلک کے مسلمان کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ فرقہ پرستی کہاں سے آئی؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اے مسلمانوں تم مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ, یہ مشرکوں کی پہچان ہے, وہ فرقوں میں بڑھ گئے. وَكَانُوا شِيَعًا, اور وہ جماعت میں بڑھ گئے, وہ ٹولیوں میں بڑھ گئے. یہ تم سے پہلے کی قوموں کی پہچان ہے, وہ آپس میں فرقہ فرقہ بن گئے. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ, اور ہر جماعت کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے. ابھی میرے پاس ایک فون آیا ہے, فرقہ مالدہ کے قریب ایک جگہ سے فون آیا, مولانا صاحب ہم لوگ ایک جلسہ کرا رہے ہیں شہید کربلا کے نام سے, اس میں آپ کی تقریر کرانا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھیا شہید کربلا کے جلسے میں آپ مجھ سے کیا تقریر کراؤ گے؟ آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں, ہم کو معلوم ہے آپ اہل حدیث عالم ہیں. جلسہ کون کرا رہا ہے؟ بریلوی کرا رہے ہیں. بولے آپ کو ہم اپنے جلسے میں بلائیں گے. میں نے کہا میں وہاں اگر آؤں گا بھی تو جو صحیح بات ہے میں وہ بتاؤں گا,
بولے کوئی مسئلہ نہیں، آپ صحیح بات، بس قرآن حدیث کی بات بولیے، کوئی اختلافی بات مت بولیے، ہم آپ کو اپنے جلسے ہو۔ انہوں نے تاریخ مجھ سے لیے 11 محرم کو پروگرام ہے، مالدہ کے قریب میں وہ علاقہ ہے اور پورا بریلویوں کا علاقہ ہے، وہاں وہ جلسہ ہونے والا ہے۔ آپ غور کیجئے، آج ایسے لوگ بھی ہیں جو حق بات کو سننا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں ان کے مولویوں نے پٹی پڑھا دی ہے، اور جو پٹی پڑھا دی ہے اسی پر پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی محرم کا مہینہ آنے والا ہے، محرم کی 10 تاریخ کو اسی فرقہ میں آپ چلے جائے، کلیا چک میں چلے جائیے، بڑے بڑے تازی آپ کو نکلتے ہوئے ملیں گے۔ بارسوئی کے علاقے میں چلے جائیے، بڑے بڑے تازی آپ کو نکلتے ہوئے ملیں گے۔ پوچھو یہ تازیہ کیوں نکال رہے ہو؟ کہیں گے کیا آپ کو نہیں معلوم 10 محرم کی تاریخ حضرت حسین کی شہادت کی تاریخ ہے؟ ارے نادان، اگر 10 محرم کی تاریخ حضرت حسین کی شہادت کی تاریخ ہے اور تو اس لیے ان کا تعزیہ نکال رہا ہے کہ اس دن ان کی شہادت ہوئی، تو پھر تو 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی کے نام کا بھی ایک تعزیہ نکال۔ عثمان غنی بھی تو نبی کے داماد تھے، اور ایسے داماد تھے جن کو اللہ کے نبی نے 2 بیٹیاں دی تھی، جو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے تھے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے عثمان غنی کو 1 مہینے سے زیادہ بھوکا پیاسا تڑپا کے ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا، ان کے سر کو الگ کر دیا گیا، ان کی داڑھی نوچی گئی، ان کی بیوی بچانے آئی، بیوی کی انگلیاں کٹ گئیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر تعزیہ نکالنا ہے تو پھر 18 ذی الحجہ کو بھی ایک تعزیہ نکلنا چاہیے حضرت عثمان غنی کے نام کا۔ ایک تعزیہ 1 محرم کو بھی نکلنا چاہیے۔ 1 محرم کی تاریخ حضرت عمر فاروق کی شہادت کی تاریخ ہے۔ وہ عمر فاروق جن کا انتقال ہوا تو 52 لاکھ اسکوائر میل کے دائرے پر ان کی حکومت تھی۔ وہ عمر فاروق جن کے دور حکومت میں اسلام دنیا کے چپے چپے تک پہنچ گیا، وہ عمر فاروق جن کی وجہ سے اسلام کو بڑی طاقت ملی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابو لولو نام کے ایک مجوسی نے حملہ کر کے عمر فاروق کو شہید کیا تھا۔ اگر تعزیہ ہی نکالنا ہے تو 1 محرم کو حضرت عمر فاروق کے نام کا بھی تعزیہ نکلنا چاہیے۔ کتنے تعزیے نکالو گے؟ اسلام کی تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ کیلنڈر کی کوئی تاریخ خالی نہیں ملے گی جس دن کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ شہید نہ ہوا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج محرم جیسا مہینہ جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور دنیا کی ہر قوم اپنے نئے سال کا استقبال نئی امیدوں کے ساتھ کرتی ہے، نئے جوش کے ساتھ کرتی ہے، نئے ولولے کے ساتھ کرتی ہے، مگر یہ مسلمان کیسی قوم ہے جو اپنے نئے سال کا ویلکم کالا کپڑا پہن کر کے کرتی ہے، یا حسین یا حسین کی آوازیں دے کے کرتی ہے۔ ان کے گھروں میں تعزیہ نکلتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں محرم کی 10 تاریخ کے پہلے گوشت نہیں بنتا، کوئی میٹھی چیز نہیں بنتی، 10 تاریخ کے پہلے کوئی اچھا کام نہیں ہوتا۔ کتنے مسلمان ہیں جو محرم کے مہینے میں شادی تک نہیں کرتے ہیں، ان سے پوچھو کیوں کرتے ہو؟ کہتے 10 محرم بڑا غم کا مہینہ ہے، محرم میں اللہ کے نبی کے نواسے شہید ہوئے تھے۔ اور آپ آگے دیکھیے، حضرت حسین کی شہادت کب ہوئی؟ 10 محرم سن 61 ہجری کو، نبی کے انتقال کے 50 سال کے بعد کربلا کے واقعے میں حضرت حسین کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، مگر حضرت حسین کی شہادت میں کسی صحابی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ لیکن آپ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، یہی محرم کا مہینہ آتا ہے اور ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو حضرت حسین کی شہادت کو بنیاد بناتا ہے اور صحابہ کرام پر تبرہ کرتا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، کبھی حضرت ابو بکر کو برا کہتا ہے، کبھی حضرت عمر کو برا کہتا ہے، کبھی عثمان غنی کو برا کہتا ہے، کبھی حضرت عائشہ کو برا کہتا ہے، کبھی حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتا ہے، کبھی حضرت عمرو بن عاص کو برا بھلا کہتا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، قرآن کہتا ہے یہ امت فرقوں میں بڑھ جائے گی اور ہر فرقہ اپنے عقیدے پہ جم جائے گا۔ لوگ قرآن اور حدیث کو فالو نہیں کریں گے، لوگ اپنے اپنے بزرگوں کے اور اپنے اپنے مولویوں کے بتائے ہوئے دین کو فالو کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، امت کا یہ اختلاف آج امت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، امت کو کمزور کر رہا ہے۔ آج اتنا بڑا ملک ہے اور کروڑوں مسلمان ہیں، اور آئے دن
ایسی گھٹنائیں ہو رہی ہیں جن کو دیکھ کر کے آپ اور ہم پریشان ہوتے ہیں، مگر ہماری قوم میں نہ کوئی اتحاد ہے، نہ کوئی لیڈرشپ ہے، نہ کوئی آدمی ہے جس کو ہم کھڑا کر کے اپنی بات رکھ سکیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتحاد پیدا کیجئے۔ آنے والا وقت بہت نازک ہے، آپ کے بچوں کے لیے بھی بہت نازک ہے، آپ کی لڑکیوں کے لیے بھی بہت نازک ہے، آپ کی نوجوان نسل کے لیے بھی بہت نازک ہے۔ اگر آپ نے ابھی سے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کیا، ذہنی طور پر، ایمانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت نہیں کی، آنے والے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ میرے ساتھیوں، جو دور چل رہا ہے یہ اتنا مضبوط ایمان والے لوگوں کا دور نہیں ہے جو صحابہ کا دور تھا، یہ کمزور ایمان والوں کا دور ہے۔ جب مصیبتیں آئیں گی، جب گھر مکان گریں گے، جب نوجوان بچے بے قصور جیلوں میں جائیں گے، تو ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہوگی جو اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی، جو ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اس دور میں اگر سبق سیکھنے کی ضرورت ہوگی تو ہمیں اتحاد کا سبق سیکھنا ہوگا اور استقامت کا سبق سیکھنا ہوگا۔ مسلمانوں، اتحاد پیدا کرو اپنے اندر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ارے مسلمانوں، تم کو تو آپس میں اتنے اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ اے مسلمانوں، تم ایک دوسرے کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ رہو، اتنے میل ملاپ کے ساتھ رہو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، انسان کا جسم ہوتا ہے۔ انسان کے بدن میں کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے، پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں آپس میں اتنا ہمدرد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا اتنا ہمدرد ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسلمانوں، تمہاری مثال اس عمارت کی طرح ہونی چاہیے، کل بنیان یشد بعضہ بعضا، عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو طاقت دے، تمہیں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں تو بہار کا ہوں، یہ تو جھارکھنڈ کا ہے، وہ تو بنگال کا ہے، اس سے میرا کیا لینا دینا ہے، اس سے میرا کیا تعلق ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کی آواز بنو، ایمان کی آواز بنو، اتحاد پیدا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج پچھلی قوموں کی یہ برائی ہمارے اندر آئی کہ ہم آپس میں فرقوں میں بڑھ گئے، ہم ٹولیوں میں بڑھ گئے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، یہ اہل حدیث کا اسٹیج ہے، ہم اختلاف کی دعوت نہیں دیتے، ہم اتحاد کی دعوت دیتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم ایک فرقہ ہیں، ہم فرقہ کی دعوت نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں آؤ رب کے قرآن کی طرف آؤ اور مصطفیٰ کے فرمان کی طرف آؤ۔ اہل حدیث کسی تیسری چیز کی دعوت نہیں دیتا ہے، اہل حدیث کہتا آؤ اللہ کے قرآن کو تھام لو اور نبی کی حدیثوں کو تھام لو۔ یہ اتحاد کی دعوت ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ فرقہ پرستی کی دعوت نہیں۔ اور آگے بڑھیے، پچھلی قوموں کی ایک برائی ہمارے اندر یہ بھی آ گئی، ہم نے برائی کو برائی کہنا بند کر دیا، ہم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا بند کر دیا، ہم نے برائی سے روکنا بند کر دیا۔ معاف کرنا، سال میں ایک بار پروگرام کرا لینے سے برائی ختم نہیں ہو جائے گی۔ آپ کا علاقہ نیپال بارڈر سے سٹا ہوا ہے، آپ کے نوجوان بڑی تعداد میں شراب پی رہے ہیں۔ مجھے یہاں تک لوگوں نے بتایا، نوجوان تو نوجوان، بڑی عمر کے لوگ، بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ بھی شراب پی رہے ہیں۔ آپ غور کریں، جس شراب کو آپ کی شریعت میں ام الخبائث کہا گیا، تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا، جس شراب کو پینے کے بعد انسان کچھ بھی بول سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں، میرے سامنے ایسا بھی کیس آیا ہے
کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی غلط کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بار بار اپنی بیٹی، اپنی جوان بیٹی کو نیند کی حالت میں ٹچ کر رہا ہے، اپنی جوان بیٹی کے بدن کو چھو رہا ہے، اور بیوی جب منع کر رہی ہے بیوی کو مار رہا ہے، بیوی کو گالیاں دے رہا ہے، اور بیوی سے کہہ رہا ہے اگر کسی کو تو نے یہ بات بتائی تو میں تجھ کو مار کے پھینک دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، سماج کہاں پہنچ گیا ہے؟ سماج گندگی کے کس لیول پر پہنچ چکا ہے؟ آج 4 سال کی بچیوں کو بھی کوئی چیز لینے کے لیے گھر کے باہر بھیجنے کے پہلے ماں باپ ڈر جاتے ہیں۔ 4 سال کی بچی بھی اگر 5 منٹ نظر نہ آئے تو ماں باپ بھی بے چین ہو جاتے ہیں، میری بیٹی کہاں چلی گئی؟ ہم اس دور میں آ چکے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور آج کے اس دور میں جب آپ شراب اور زنا جیسی برائیاں سماج کے اندر عام ہو چکی ہیں، میرے پیارے ساتھیوں آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کرنا پڑے گا۔ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے اچھی امت ہو، اخرجت للناس تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تامرون بالمعروف تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کے نبی نے بڑی پیاری مثال دی۔ آپ نے کہا پانی کے اندر کشتی جا رہی ہے اور کشتی میں 2 منزلہ ہے، اب اوپر والوں کے پاس پانی ہے، نیچے والوں کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑی، انہوں نے سوچا بار بار ہم کیوں اوپر والے کے پاس جا کے پانی مانگیں، انہوں نے کشتی کے اندر سوراخ کر دیا تاکہ ان کو جلدی سے پانی مل جائے۔ وہ یہ بھول گئے کہ کشتی میں سوراخ کریں گے کشتی ڈوب جائے گی۔ اب اوپر والوں نے جب یہ دیکھا کہ نیچے والے پانی حاصل کرنے کے لیے کشتی میں ہی سوراخ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب اگر اوپر والے اطمینان سے بیٹھ جائیں کہ ہمارا کیا بگڑے گا، اگر یہ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں تو یہ ڈوبیں گے تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے، جب کشتی ڈوبے گی تو اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ اور اگر وہ جلدی سے جا کے اس کا ہاتھ روک لیں گے کہ نہیں بھائی تو غلط کر رہا ہے، تجھے پانی چاہیے میں پانی دوں گا مگر تو کشتی میں سوراخ مت کر، اور فوراً اس کو روک دیں گے تو نیچے والے بھی بچ جائیں گے اوپر والے بھی بچ جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ مثال دی ہے اللہ کے پیارے نبی نے برائی سے روکنے والوں کی، اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں اس علاقے میں بہت آتا ہوں، سال میں 1-2 چکر تو لگ ہی جاتا ہے بٹرہا، سکٹیا، ارریا کے اس علاقے میں، مگر معاف کرنا سماج میں جب برائی زیادہ ہو تو صرف سال میں 1 بار پروگرام کر لینے سے کام نہیں بنے گا۔ میرے ساتھی آپ کو اور محنت کرنی پڑے گی، گھر گھر جا کے لوگوں سے ملنا پڑے گا، ہفتے میں مہینے میں 2-4 پروگرام اپنے لوکل کے علماء کو بلا کر کے مسجد میں کرنا ہوگا۔ اتنا بڑا پنڈال سجے نہ سجے، اتنی بڑی پبلک آئے نہ آئے، چند لوگ آئیں، لیکن آپ کو محنت کرنی پڑے گی میرے پیارے ساتھیوں، برائی کو برائی کہنا پڑے گا، نیکی کو نیکی کہنا پڑے گا۔ آپ نہیں روکیں گے، آج بیٹا پی رہا ہے کل باپ بھی پیے گا، آج باپ پی رہا ہے کل بیٹا بھی پیے گا، شراب کے نشے میں پورا گھر ڈوب جائے گا میرے ساتھ۔ آپ نہیں ہاتھ روکیں گے، آج ایک آدمی زنا کر رہا ہے کل پورا گاؤں زنا کرے گا۔ برائی کو روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے پیارے ساتھی، اور جب برائی کو روکنا ہم بند کر دیں گے، اللہ کے نبی کے الفاظ سنیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ تم نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، اگر تم نے یہ کام بند کر دیا ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، سوکھا پڑ جائے گا، اناج پیدا نہیں ہوگا، تم دعا کرو گے اللہ سوکھا ٹال دے، اناج کی پیداوار ٹھیک کر دے، جب بارش کی ضرورت ہو اللہ بارش بھیج دے، تم دعائیں کرو گے، نہ بارش آئے گی، نہ سوکھا ختم ہوگا، نہ پیداوار اچھی ہوگی۔ ایک کام تم نہیں کرو گے، نیکی کا حکم دینا اگر تم بند کر دو گے اور برائی سے روکنا تم بند کر دو گے، تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہود اور نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی جو لعنت برسی تھی وہ کیوں برسی تھی؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، یہودیوں کے اوپر
عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لعنت کی، داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت کی. کیوں لعنت کی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ یہودی اللہ تعالیٰ کے بڑے نافرمان تھے، یہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. یہ ایک دوسرے کو برائی سے روکا نہیں کرتے تھے، یہ برائی کو کرتے تھے لیکن برائی سے روکا نہیں کرتے تھے. آپ یہ مزاج نہ بنائیں. گاؤں کی کوئی لڑکی بے پردہ گھوم رہی ہے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ آپ اس کے باپ سے ملیں. آپ کو اگر جو بنی کے بازار میں، ارریا کی مارکیٹ میں آپ کے گاؤں کی کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ملے اور آپ یہ سوچ کے نظر انداز کرتے میری بہن تھوڑی ہے، میری بیٹی تھوڑی ہے، آپ پتہ لگائیں، آپ اس لڑکی کو بچانے کی کوشش کریں. میں کئی ایسے واقعات جانتا ہوں، اچھے اچھے گھروں کی مسلمان لڑکیاں پیار اور محبت کے نام پر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گلچھرے منا رہی ہیں، اور کل ایک دن آئے گا جب وہ ان کے ساتھ شادی بھی کر لیں گی، اور جب ان کے ساتھ شادی کریں گی ان کے مذہب میں داخل ہو جائیں گی اور اسلام کو چھوڑ دیں گی. میرے پیارے ساتھی، یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے. امت کی تاریخ میں ایسا واقعہ کم ہوا ہے، ایسا وقت بہت کم آیا ہے جب اتنی بڑی تعداد میں مسلمان عورتوں کے اندر ارتداد کی لہر آئی ہو جو اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں آئی ہے میرے ساتھ. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، اہل حدیثوں کو چھوڑ دیجئے، دوسرے مسلک والوں کے یہاں نہ مسجد میں عورت جمعہ پڑھنے جا سکتی ہے، نہ عیدگاہ میں ان کے لیے کوئی انتظام ہے، نہ ان کے یہاں عام جلسوں اور پروگراموں میں عورتوں کے لیے انتظام ہے. عورتیں دین سے دور ہیں، اور جب عورتیں دین سے دور ہوں گی ان کو کوئی بھی بہکا کے لے کے جا سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا پڑے گا، ہمیں برائی سے روکنا پڑے گا، ہمیں نیکی کا حکم دینا پڑے گا. اور آگے بڑھیے. پچھلی قوموں کی ایک برائی اس امت کے اندر یہ بھی آ گئی، ہم آپس میں حسد کرنے لگے، بھائی بھائی سے جلنے لگا. ہے بھائی بھائی کا آج رہزن، پدر نے چھوڑا پسر نے چھوڑا پدر کا دامن. ہے بھائی بھائی کا آج رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن. پدر نے چھوڑا پسر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. حسد کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے. لوگ اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کے سکھ سے پریشان ہیں. اس نے اتنا پیسہ کیسے کما لیا، اس کے پاس کروڑوں کی جائیداد کیسے بن گئی، اس نے 4 ویلر کیسے خرید لیا، اس نے اچھی والی بائک کیسے خرید لی، اس کے بیٹے کو نوکری کیسے مل گئی. آج مسلمان ایک دوسرے سے حسد کرنے لگا. او حسد کرنے والو، خبردار خبردار. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم من قبلکم، اے میری امت کے لوگوں، تم سے پہلے کی امت کی ایک برائی تمہارے اندر بھی آ جائے گی، الحسد والبغضاء. تم ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے، ایک دوسرے سے بغض کرنے لگو گے، ایک دوسرے سے جلنے لگو گے، ایک دوسرے کی خوشی دیکھ کر کے جلنے لگو گے. حسد کی آگ جب بھی لگی ہے انسان کے دین کا جنازہ نکلا ہے میرے ساتھ. دنیا کا سب سے پہلا مرڈر اسی حسد کی وجہ سے ہوا. آدم کے 2 بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی. ایک بیٹے کا نام قابیل بتایا گیا، دوسرے کا نام حابیل بتایا گیا. قابیل نے قربانی پیش کی. قابیل نے ایک اللہ کی راہ میں تھوڑا سا جو اللہ کی راہ میں دیا، اور حابیل نے موٹا تازہ دمبا دیا. اس زمانے میں جب لوگ قربانی پیش کرتے تھے آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو کھا جاتی تھی. وہ قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ تھا. حابیل نے بھی قربانی پیش کی، قابیل نے بھی قربانی پیش کی. حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی. قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا. پہلا مرڈر، دنیا کی پہلی ہتیا اسی حسد کی آگ کی وجہ سے ہوئی ہے میرے ساتھ.
اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ہر قتل کا ذمہ دار قابیل بھی مانا جائے گا، اور قابیل کی گردن پر بھی اس کا خون ہوگا، کیونکہ قتل کی شروعات کرنے والا قابیل تھا۔ قابیل نے قتل کی برائی کی شروعات کرنے والا، برائی کی سٹارٹنگ کرنے والا، کسی بھی برائی کی بنیاد ڈالنے والا، جب تک وہ برائی ہوتی رہے گی اس کو سزا ملتی رہے گی۔ جانتے ہو آج کل ایک برائی اور چلی ہے، مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا، مرد کا مرد کے ساتھ بدکاری کرنا۔ یہ برائی بھی آج بہت سارے علاقوں میں مسلمان نوجوان لڑکوں میں ہو رہی ہے۔ یہ برائی کس نے شروع کی تھی؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے شروع کی تھی۔ یہ کام کبھی جانور نے بھی نہیں کیا۔ جانور بھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی مادہ کے پاس جاتا ہے، یہ انسان اتنا گر گیا، مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے لگا۔ اور لوط علیہ السلام جب اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ لوط علیہ السلام کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں، تم اتنا گندا کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا؟ انکم لتاتون شہوۃ، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم مردوں عورتوں کو چھوڑ کر اپنے مردوں سے جا کر کے اپنی شہوت پوری کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، اے میری قوم کے لوگوں تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو، تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ انجام کیا ہوا تھا لوط علیہ السلام کی قوم کا؟ انجام یہ ہوا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا، پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب انہوں نے اللہ کے قانون کو الٹ دیا اللہ نے پوری بستی کو الٹ دیا۔ آسمان سے پانی برستا ہے، مگر جب انہوں نے اپنی عورتوں کے بجائے اپنے مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پورا کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے آسمان سے پتھروں کو برسایا، اور پتھر جس کے اوپر گرتے تھے وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ میرے ساتھی، آج کتنے مسلمان بھی آپ کو مل جائیں گے جو برائی بھی کرتے ہیں اور برائی کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں اور برائی کی دلیل بھی دیتے ہیں، برائی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے غلط کام کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کو گناہ ناپسند ہے، اور گناہ کی کوئی دلیل دے اور گناہ پر کوئی ڈھٹائی کرے یہ اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ ناپسند ہے۔ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد، اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے صاف صاف یہ نہیں کہا کہ میں گنہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ابلیس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ ابلیس غلطی بھی کر رہا ہے اور اپنی غلطی کی دلیل بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگی، اور اس کے بعد ابلیس کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اندازہ لگائیے کہ آج یہ کام مسلمان بھی کر رہا ہے، اپنے گناہ کے کاموں کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا، یہودیوں کی ایک بستی تھی جس کا نام ایلا تھا، یہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو منع کیا کہ تم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے۔ وہ مچھلی کا کاروبار کرتے تھے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ مچھلی کے کاروبار میں اللہ بہت برکت دیتا ہے۔ میں نے ساؤتھ انڈیا میں دیکھا مچھلی کا کاروبار کرنے والے کروڑ پتی لوگ، ارب پتی لوگ ہیں، بہت دولت ہے ان کے پاس، اور یہ علماء نے تجربے کی بات لکھی ہے کہ مچھلی کے کاروبار میں بہت برکت ہے۔ تو ان کا بھی پیشہ کیا تھا؟ وہ مچھلی کا کاروبار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے حکم دے دیا کہ اے بنی اسرائیل، اے ایلا والو، تمہیں سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ کی قدرت ایسی تھی، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، سنیچر کے دن پانی میں خوب مچھلیاں آتی تھیں، دوسرے دن مچھلیوں کا عطا پتہ نہیں رہتا تھا، اور سنیچر کے دن بہت زیادہ مچھلیاں نظر آتی تھیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کام کیا کہ سنیچر کو جال بچھا دیتے تھے،
اور جال میں مچھلیاں پھنس جاتی تھی، اور جب اتوار کا دن آتا تھا تو وہ جا کے جال میں سے مچھلی چھڑا لیتے تھے، اور وہ یہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے سنیچر کے دن تھوڑی شکار کیا ہے، ہم نے اتوار کے دن شکار کیا ہے۔ اللہ کو دھوکہ دیتے تھے، اللہ کے ساتھ ہیلا سازی کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اے یہودیو تم نے اللہ کی نافرمانی کی، تم نے اللہ کو ناراض کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈالا، پوری بستی تباہ کر دی گئی، پوری بستی پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ پتہ یہ چلا کہ گناہ اگر ہو جائے، غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیا کرو میرے پیارے ساتھیوں، گناہ پر ڈٹے مت رہو۔ میرے نوجوانوں، اگر آج تک شراب پی رہے تھے تو آؤ، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہم کل صبح تک زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ ایسا بھی ہوا ہے، پروگرام کر کے بنارس پہنچا ہوں، فون آیا مولانا آپ تو بنارس چلے گئے، جلسے میں ایک نوجوان آیا تھا، بائک لے کے نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، رات ہی میں ختم ہو گیا۔ ایسا بھی ہوا ہے، رات میں میرے پاس میسج آیا مولانا بیمار ہوں، دعا کر دیجئے گا۔ صبح میسج آیا انتقال ہو گیا ہے۔ موت ہم سے پوچھ کے نہیں آئے گی، موت کا فرشتہ ہم سے اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گا، ہم سے پوچھ کے گھنٹی بجا کے نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے میرے ساتھی، اس سے پہلے کہ توبہ کا موقع نہ ملے، توبہ کر لو میرے ساتھی۔ شراب پی کے اللہ کیا نہ جاؤ، زنا کر کے اللہ کیا نہ جاؤ، نمازیں چھوڑ کے اللہ کیا نہ جاؤ، حرام کمائی کھا کے اللہ کیا نہ جاؤ۔ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے میرے پیارے ساتھی؟ دنیا میں ہمیں گرمی لگتی ہے، ہم کولر چلاتے ہیں، دنیا میں اندھیرا ہے، یہ بڑی بڑی لائٹیں ہم جلاتے ہیں۔ یہاں اتنے بڑے میدان میں یہ لائٹیں اگر بند ہو جائیں اور مرکری بند ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، آپ 2 منٹ کے لیے رکنا پسند نہیں کریں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا جس دن آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کا بیٹا بھی آپ کی جنازے کی نماز پڑھے گا، آپ کی بیوی بھی آپ کے اوپر آنسو بہائے گی، آپ کے بچے بھی آپ کو یاد کر کے روئیں گے، لیکن کوئی آپ کو اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ سارے کے سارے لوگ جلدی جلدی آپ کو قبرستان لے کے جائیں گے، اور قبرستان جانے کے بعد، قبر میں اتارنے کے بعد مٹی دے کے چلے جائیں گے۔ بیٹا ایک بار بھی نہیں کہے گا ابا سے مجھے بڑا پیار تھا، ابا کے ساتھ مجھے بھی قبر میں ڈال دو۔ آپ کو قبر میں اکیلے جانا پڑے گا، نہ بیوی ساتھ میں جائے گی، نہ بچے ساتھ میں جائیں گے، نہ رشتہ دار ساتھ میں جائیں گے۔ او دنیا کو خوش کرنے والوں، یہ دنیا تم سے کبھی خوش نہیں ہوگی۔ جس دن تمہارا انتقال ہوگا، یہ دنیا والے تمہاری قبر پہ مٹی دے کر کے چلے جائیں گے، اور مٹی دے کر کے کہیں گے آدمی بہت اچھا تھا۔ آپ کی تعریف کرنے کے لیے لوگ آپ کے مرنے کا انتظار کریں گے میرے پیارے ساتھیوں، اور آپ کے قبر میں جانے کے بعد کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اس قبر میں اندھیرا ہوگا، اس قبر میں گرمی لگے گی، اس قبر میں زہریلے جانور آپ کو ڈنک ماریں گے۔ وہاں اگر آپ کے کام آئیں گی تو آپ کی توحید کام آئے گی، آپ کی نمازیں کام آئیں گی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جو آنسو بہائے ہوں گے، وہ آنسو آپ کے کام آئے ہوں گے۔ میرے نوجوانوں، اگر آج تک شراب پیتے تھے توبہ کر لو، اور اللہ تعالیٰ کیا اس حال میں جاؤ کہ اے اللہ میں سچی توبہ کر کے آیا ہوں، میں شراب پیتا تھا مگر اے اللہ میں نے تجھ سے وعدہ کر لیا، سچی توبہ کر لیا، اب میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اے اللہ اب تک تو میں نے بدکاری کی اور زناکاری کی زندگی گزاری، اے اللہ اب میں نے سچی توبہ کر لی، اب بدکاری کے قریب بھی نہیں گیا۔ اے اللہ جب سے تیرے دین کے علماء نے، تیرے نبی کے وارثوں نے تقریر میں قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، اے اللہ تب سے میں زنا کے قریب نہ گیا، میں شراب کے قریب نہ گیا، میں سچی توبہ کر کے آیا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر توبہ کر کے جاؤ گے تبھی اللہ کی نجات ملے گی۔ گناہ کے اوپر جمے رہنا، گناہ کے اوپر ڈٹے رہنا، یہ بھی پچھلی قوموں کا طریقہ تھا۔ اور آگے بڑھیے، پچھلی قوموں کے اندر ایک برائی اور تھی، وہ گلو کیا کرتے تھے۔ گلو کا مطلب کیا ہے؟ ٹوپی کی جگہ سر ہے اور چپل کی جگہ پیر ہے، اور چپل کو اتار کے سر پہ لگانا شروع کر دیں اور ٹوپی کو پیر میں ڈال لیں۔
میرے پیارے ساتھیو یہی تو غلو ہے. کسی کی جو مناسب جگہ ہے اس سے زیادہ اس کو جگہ دے دینا, اس سے زیادہ اس کو مقام دے دینا, یہی تو غلو ہے. ابھی وسیم اکرم صاحب کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا. پاکستان کے کرکٹر ہیں, حج کرنے گئے اور جب جمرات کو کنکری ماری جانے لگی تو کنکری کو بالنگ کے اسٹائل میں پھینکنے لگے. لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ وسیم اکرم صاحب کتنے نیک آدمی ہیں, حج کرنے چلے گئے. مجھے وسیم اکرم صاحب کی دینداری پر کوئی شک نہیں ہے, میں ان کی دینداری پر کوئی کمنٹ نہیں کرتا ہوں, بہت اچھی بات ہے وہ حج کرنے گئے. مگر اتنا ضرور کہنا چاہوں گا وسیم اکرم صاحب, آپ نے وہاں جو شیطان کو جمرات کو جو کنکری ماری تھی, وہ جو بالنگ کے اسٹائل میں آپ نے ماری تھی, آپ کا یہ طریقہ مناسب نہیں تھا, آپ کا یہ عمل مناسب نہیں تھا. اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے جب خود حج کیا اور آپ نے جمرات کو کنکری ماری تو چنے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں آپ نے لی تھی. آپ نے عبداللہ بن عباس سے کہا, اے عبداللہ جاؤ کنکری لے کے آؤ. عبداللہ کنکری لے کے آئے, آپ نے دیکھا چھوٹی چھوٹی چنے کے برابر کنکری ہے. آپ نے فرمایا بِأَمْثَالِ هَٰؤُلَاءِ فَرْمُوا, او لوگوں اتنی بڑی بڑی کنکری مارنا, اس سے بڑی نہ مارنا. اس کے بعد آپ نے فرمایا إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ, اے میری امت کے لوگوں تم دین کے اندر غلو مت کرنا, تم سے پہلے کی امتوں کو اسی غلو نے ہلاک کر دیا تھا. آج کتنے حاجی جاتے ہیں وہاں جوتا اتار کے مارنے لگتے ہیں, چپل اتار کے مارنے لگتے ہیں. ہمارے بنارس میں کچھ لوگ حج کر کے آئے, پتہ لگا وہ 40 دن تک گھر سے ہی نہیں نکلتے. میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ بولے 40 دن تک حج کا نور رہتا ہے ان کے چہرے پر, حج کی چارجنگ رہتی ہے, 40 دن کے بعد وہ ڈسچارج ہوتے ہیں, اس لیے 40 دن تک وہ گھر کے باہر نہیں نکلتے. عجیب و غریب مسئلہ ہے میرے ساتھ. لوگوں نے دین کی شکل کو بدل ڈالا غلو کر کے. اللہ کے نیک بندوں کو نبی کا درجہ دے دیا, نبی کو اللہ کا درجہ دے دیا. ایک شاعر کہتا ہے حاجیوں کعبہ تو دیکھ آئے, آؤ کعبے کا کعبہ دیکھ لو. وہ نبی کی قبر کو کعبے کا کعبہ قرار دے رہا ہے. یہ غلو ہے, یہ اللہ کی نبی کی شان میں حد سے آگے بڑھنا ہے میرے ساتھ. نبی نے کبھی اپنی شان میں غلو کو پسند نہیں کیا ہے. اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, او لوگو تم مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا تھا. انما انا عبد, میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ, مجھے اللہ کا بندہ کہا کرو, مجھے اللہ کا رسول کہا کرو, مجھے میری شان سے آگے نہ بڑھایا کرو. نبی کی شان میں غلو کر کے ہم نبی کی شان کو نہیں بڑھا دیں گے میرے ساتھ. عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں غلو کیا, عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. کیا اس سے عیسیٰ کی شان بڑھ گئی؟ عیسیٰ کی شان تو نہیں بڑھی. ہاں عیسائی بہت بڑے پاپ کے بھاگیدار بن گئے, بہت بڑے پاپ کرنے والے پاپی بن گئے, مشرک بن گئے, کافر بن گئے. اس لیے غلو بہت خطرناک چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں. غلو سے اپنے دامن کو ہمیں بچانا ہے. اسی طریقے سے پچھلی امتوں کی ایک اور برائی ہمارے اندر آئی. عیسائیوں کو انجیل ملی, یہودیوں کو تورات ملی, داؤد علیہ السلام کو زبور ملی, اور ہمیں اور آپ کو کون سی کتاب ملی؟ قرآن ملی. ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا میرے ساتھ. جس طریقے سے یہودیوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا, عیسائیوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا, ہم مسلمانوں نے بھی اپنی کتاب کو چھوڑ دیا. آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں, بنارس سے آ کر کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ قرآن اتنا سارا رکھا ہوا, ہم نے قرآن کو تو نہیں چھوڑا. یہ مدرسے میں قرآن پڑھا جاتا ہے, مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے, بچیاں قرآن پڑھتی ہیں, بچے قرآن پڑھتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. آئیے قرآن کو چھوڑنے کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں. ابن ماجہ کی روایت ہے, راوی کا نام سن لو, زیاد بن لبید راوی ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے. حضرت زیاد نے کہا اللہ کے نبی ہم قرآن کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں, ہم تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے, اور نسل در نسل قرآن کو اسی طریقے سے قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. اے اللہ کے نبی قرآن کو لوگ کیسے چھوڑ دیں گے؟ آپ نے فرمایا اے زیاد میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا, بڑا جانکار سمجھتا تھا, تم اتنی ہلکی بات کیسے کہہ رہے ہو؟ اے زیاد
یہودی بھی تورات کو یاد کرتے تھے، عیسائی بھی انجیل کو پڑھتے تھے. پڑھنا کمال نہیں ہے. لا یعلمون بشیء مما فیہ. یہودی تورات پر عمل نہیں کرتے تھے، عیسائی انجیل پر عمل نہیں کرتے تھے. میری امت کے اندر بھی قرآن پڑھا جائے گا، بچے بھی قرآن پڑھیں گے، عورتیں بھی قرآن پڑھیں گی، مرد بھی قرآن پڑھیں گے، مگر قرآن پر عمل نہیں ہوگا. قرآن کو برکت کی کتاب سمجھا جائے گا، قرآن پر کوئی عمل نہیں کرے گا. آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں. قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب بھائی بھائی میں جھگڑا ہو اور قسم کھانے کے لیے قرآن کو اٹھائے، تب قرآن کی ضرورت پڑتی ہے. لوگ مجھ سے فون کر کے مسئلہ پوچھتے، مولوی صاحب بچے نے قرآن کو گرا دیا، الماری سے قرآن گر گیا، کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ کیا کچھ دینا پڑے گا؟ کوئی جرمانہ ہے؟ کوئی پینالٹی ہے؟ ارے قرآن الماری سے گر گیا تو فتویٰ پوچھ رہا ہے، قرآن بچے سے گر گیا تو فتویٰ پوچھ رہا ہے. اور قرآن کو جو تو نے دل سے اتار دیا اس کا کیا ہوگا میرے بھائی؟ تو نے آخری بار قرآن کو کب پڑھا تھا؟ واٹس ایپ کا میسج تو دن بھر میں 100 بار دیکھتا ہے، انسٹاگرام 100 بار چیک کرتا ہے، اسنیپ چیٹ 100 بار چیک کرتا ہے، فیس بک تو 10 بار دیکھتا ہے. تو نے قرآن کو کتنی بار دیکھا تھا؟ تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا. اور قرآن کو تو نے سمجھ کے کتنی بار پڑھا؟ قرآن کا ترجمہ کتنی بار پڑھا؟ قرآن کی تفسیر کتنی بار پڑھی؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. میرے بندو، اگر تم قرآن پر غور نہیں کرو گے تمہارے دلوں پہ تالے لگ جائیں گے، تمہارے دل لاک ہو جائیں گے. اور آج ہمارے دل لاک ہو چکے ہیں میرے ساتھ. رات بھر کے جلسے ہو رہے ہیں، 2 دن کے جلسے ہو رہے ہیں. کوئی جھارکھنڈ سے آ رہا ہے، کوئی بنگال سے آ رہا ہے، کوئی بنارس سے آ رہا ہے. اور اس کے بعد انجام یہ ہے کہ ڈوبا ٹولہ میں دوبارہ میں آؤں اور لوگ کہیں مولوی صاحب شرابیوں کی کوئی کمی نہیں آئی، مولوی صاحب نمازیوں کی تعداد میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے، مولوی صاحب جوان لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، مولوی صاحب سودی کاروبار بدستور چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ہمارے دلوں سے قرآن کا کوئی کنیکشن نہیں ہے میرے ساتھی. لہذا قرآن کو پڑھو اور قرآن پر غور کرو میرے ساتھی، قرآن پر عمل کرو. میری ماں اور بہنوں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنی بچیوں کو اگر پورا قرآن نہیں پڑھا سکتی ہو تو ترجمہ کے ساتھ بہت غور سے سنو. میری ماں اور بہنوں، قرآن کی 3 سورتیں اپنی بچیوں کو ضرور پڑھا دینا. ایک سورہ نساء پڑھا دینا، ایک سورہ نور پڑھا دینا، ایک سورہ احزاب پڑھا دینا. جو لڑکی ان 3 سورتوں کو سمجھ کے پڑھے گی وہ بغیر دوپٹے کے گھر سے نہیں نکلے گی، بغیر نقاب کے گھر سے نہیں نکلے گی، میک اپ کر کے سج سور کے گھر سے نہیں نکلے گی، اپنا حسن کسی کو نہیں دکھائے گی، انسٹاگرام پر فوٹو نہیں ڈالے گی، اسنیپ چیٹ پہ فوٹو نہیں ڈال. جو ان 3 سورتوں کو غور سے پڑھ لے گا، سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ احزاب. اور کل جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف بھی ضرور پڑھا کرو. سورہ کہف کی شروع کی اور آخر کی 10 آیتیں جو یاد کر لے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اب دجال کا زمانہ بہت دور نہیں ہے، دجال کا دور بھی قریب آ چکا ہے، قیامت قریب آ چکی ہے. ہو سکتا ہے ہم نہ دجال کو دیکھ پائیں، ہماری آنے والی نسل دیکھے، مگر دجال کا وقت بہت قریب ہے میرے ساتھی. اس لیے سورہ کہف کو بھی پڑھا کرو، قرآن کو پڑھا کرو میرے ساتھیوں. ورنہ یاد رکھو رسول کی عدالت میں، اللہ کی عدالت میں رسول ہمارے خلاف کیس دائر کریں گے. اور وہ کیس کیا ہوگا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم قرآن کو چھوڑ چکی تھی، قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا اس قوم کا. ابھی آج کل ایک مسجد کا واقعہ آیا اتر پردیش میں، یا غالباً کہیں اور کا واقعہ ہے. مسجد کے ملبے کے اندر سے ایک پوسٹر نکلا جس پر آئی لو محمد لکھا ہوا ہے. اس پر بھی میڈیا میں بڑا بوال چل رہا ہے کہ آئی لو محمد لکھا ہے تو یہ کوئی خطرناک چیز ہو گئی. ارے پوسٹر پر آئی لو محمد لکھا ہے تو پوسٹر خطرناک ہو گیا؟ ہر مسلمان کے دل پر آئی لو محمد لکھا ہے تو کیا ہر مسلمان کو تم خطرناک بولو گے؟ نفرت کی یہ راجنیتی اور نفرت کی یہ سیاست زیادہ دن تک نہیں چلے گی میرے پیارے ساتھی. یاد رکھو آج
اتر پردیش کے شاملی کا ایک مسلمان جس کا نام پہلے آیوش تھا اور اب محمد علی ہے، میڈیا والوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو بہکایا گیا، کہ آپ کا برین واش کیا گیا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا ہے۔ میڈیا والوں نے کہا اگر آپ کا باپ اپنی جائیداد سے آپ کو بے دخل کر دے، کروڑوں کی جائیداد ہے اس کے باپ کی، اگر آپ کے باپ کی جائیداد سے آپ کو بے دخل کر دیا جائے تو کیا آپ اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ تو محمد علی عرف آیوش نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے، اور پھر بھی کہا جائے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں تو میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ دوبا ٹولہ والوں، کتنے نوجوان ہیں جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، انصاری گھر میں پیدا ہوئے، شیرشاہ آبادی کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، خاندان مسلمان، نہ چہرے پر داڑھی ہے، نہ شکل دیکھ کے لگتا ہے کہ مسلمان ہے۔ وہ بیچارہ لڑکا غیر مسلم پریوار میں پلا بڑھا تھا، ابھی اس کو اسلام قبول کیے ہوئے 11 سال ہوئے ہیں۔ اس کا چہرہ دیکھو، اس کی داڑھی دیکھو، اور جاؤ کسی چلو اور پانی میں ڈوب کے مر جاؤ۔ میرے نوجوانوں، وہ نوجوان ہمیں اور آپ کو میسج دے رہا ہے، اسلام لائے ہو، اسلام کا راستہ یہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے، کانٹوں کا راستہ ہے میرے ساتھ۔ اسلام کے راستے میں تکلیفیں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، پریشان بھی کیا جائے گا، ہراسمنٹ بھی ہوگا، اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، ثم استقاموا، پھر اسی کے اوپر جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم غم نہ کرو، تم ڈرو نہیں، وابشروا بالجنہ، تمہیں ضرور جنت ملے گی، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ استقامت پیدا کرو میرے پیارے ساتھی۔ یہ چند باتیں پچھلی قوموں کے طور طریقے جو ہمارے اندر آئی ہیں، اس موضوع پر آپ کے سامنے رکھی گئی، اس امید کے ساتھ کہ ان چیزوں سے اپنے دامن کو ہم بچائیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اپنے اخلاق کی حفاظت کریں گے۔ میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ موسم کے ناساز ہونے کے باوجود آپ نے ساتھ دیا، آپ پروگرام میں آئے اور آپ نے مسجد کے لیے تعاون بھی پیش کیا ہے۔ جو بھائی تعاون نہیں کر سکے ہیں کسی وجہ سے، میں جاتے جاتے ان سے بھی اپیل کروں گا، اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، انشاءاللہ اس سے بڑا انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں بینک میں پیسہ رکھتے ہو، کسی کاروبار میں لگاتے ہو، 10% ملے گا، 20% ملے گا، 50% ملے گا، لیکن مسجد میں جو تعاون کرو گے اس سے بہترین انویسٹمنٹ کوئی نہیں، اس کا بدلہ آپ کو جنت میں ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ضرور آپ اس مسجد کے لیے تعاون کر کے جائیں۔ ماں و بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا تعاون ضرور پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے تعاون کو قبول فرمائے، رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اس دیش بھارت کی حفاظت فرمائے، اللہ بھارت کو ہر دشمن کی چال سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ جو ظالم اس دیش کا بھائی چارہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس دیش کے لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کے جان اور مال اور عزت اور آبرو کے دشمن ہیں، اللہ ایسے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ جو ہمیں بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو ہمیں روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ. متفق علیہ. خوف خدا میں اشک بہانا سب کے بس کی بات نہیں. خوف خدا میں اشک بہانا سب کے بس کی بات نہیں. کر کے خطائیں معاف کرانا سب کے بس کی بات نہیں. خوف خدا میں اشک بہانا سب کے بس کی بات نہیں. اپنے صدیقوں سے ہمدردی کوئی بڑا کردار نہیں. اپنے صدیقوں سے ہمدردی کوئی بڑا کردار نہیں. دشمن جاں کو دل سے لگانا سب کے بس کی بات نہیں. خوف خدا میں اشک بہانا سب کے بس کی بات نہیں. بن کے بگڑنا ہنس کے رونا یہ تو اکثر ہوتا ہے. بن کے بگڑنا ہنس کے رونا یہ تو اکثر ہوتا ہے. ٹھوکر کھا کے بلندی پانا سب کے بس کی بات نہیں. خوف خدا میں اشک بہانا سب کے بس کی بات نہیں. دشمن دی کو گالی دینا رب نے کہا ہے ٹھیک نہیں. دشمن دی کو گالی دینا رب نے کہا ہے ٹھیک نہیں. دشمن دی سے گالی کھانا سب کے بس کی بات نہیں. خوف خدا میں اشک بہانا سب کے بس کی بات نہیں. کوثر سے دھتکارا جانا بے شک ثمرے بدعت ہے. کوثر سے دھتکارا جانا
بے شک ثمرے بدعت ہے، دست نبی سے کوثر پانا سب کے بس کی بات نہیں، خوف خدا میں اشک بہانا سب کے بس کی بات نہیں، حرص و ہوس میں رب کو بھلانا بے شک نفس کا فتنہ ہے، حرص و ہوس میں رب کو بھلانا بے شک نفس کا فتنہ ہے، صبر و قناعت تقوی پانا سب کے بس کی بات نہیں، خوف خدا میں اشک بہانا سب کے بس کی بات نہیں۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، ضلع ارریہ کے اس گاؤں، کیا نام ہے، ڈوبا ٹولہ، کیا پہلے ڈوبا تھا کیا کبھی؟ نیپال بارڈر سے سٹے ہوئے اس گاؤں میں 2 روزہ پروگرام کا آج یہ دوسرا اور آخری دن ہے، اور جیسا کہ ابھی مفتی سہراب قاسمی صاحب چندہ کر رہے تھے تو اندازہ ہوا کہ آج کا پروگرام یہ مسجد کی تعمیر و توسیع کے لیے منعقد ہوا ہے۔ موسم آج صبح سے بارش والا تھا، بارش کافی ہوئی بھی تھی، اور میں بنارس ہی میں جب تھا اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ کے علاقے میں کافی بارش ہوئی ہے، تو جو محترم شیخ زین الدین قاسمی صاحب جن کا سسرال اس گاؤں میں ہے، انہوں نے ہی آج کے اس جلسے کے لیے مجھ سے تاریخ لی تھی۔ میں نے ان کو فون کیا اور پوچھا کہ کیا حالات ہیں، پروگرام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا شیخ بالکل ہوگا پروگرام، نوجوانوں نے کہا ہے کہ آپ آئیں، اگر بارش ہو رہی ہوگی تو ہم ہاتھ میں چھاتا لے کے پروگرام سنیں گے، مگر سنیں گے۔ میں نے الحمدللہ کہا بھائی بہت اچھی بات ہے، اگر اتنا جذبہ ہے نوجوانوں میں تو پھر میں بھی ہر حال میں پہنچوں گا، اور تقریباً رات کے 12 بجے میں آپ کے اس گاؤں میں داخل ہوا۔ عام طور سے 1 بجے کے بعد، 1:30 بجے کے بعد جب میں پروگراموں میں پہنچتا ہوں تو بہت سارے پروگراموں میں پبلک کی ایک بڑی تعداد چلی جاتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ موسم ناساز ہونے کے باوجود میں بھی راستے سے گاڑی سے آیا ہوں، اور میں نے دیکھا کافی خراب راستہ ہو چکا ہے بارش کی وجہ سے، اور اسی راستے میں لوگ پیدل چل کے آئے ہیں پروگرام میں، مرد حضرات بھی آئے ہیں، خواتین بھی آئی ہیں۔ یہ جذبہ آپ کا قابل تعریف ہے، اور ہمارے عزیز دوست اور آج کے اس جلسے کی نظامت کے فرائض انجام دے رہے شیخ حافظ شمشیر عالم فیضی حفظہ اللہ نے جو میرے بارے میں مبالغہ آرائی کی ہے، اس پر میں بس یہی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیخ محترم کے اور آپ سب کے گمان کے مطابق بنا دے، مجھے اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے اور شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، اور آپ حضرات کے درمیان بار بار آنے کی مجھے سعادت ملے، اور میری باتوں کے ذریعے اگر کسی بھی گنہگار کی اصلاح ہو جائے، کوئی بے نمازی نمازی بن جائے، کوئی شرابی شراب سے توبہ کر لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا اس طریقے کے پروگراموں میں آنا، ہماری جو بھی محنتیں ہیں جلسہ کرانے والوں کی، مقررین کی، وہ محنتیں انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حق باتوں کو بیان کریں
اور حق باتوں کو اللہ تعالی ہم سب کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات کی کثرت سے بیان کی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ قرآن از ناٹ اے بک آف ہسٹری، قرآن اتہاس کی کتاب نہیں ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن موعظت ہے، قرآن دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ پھر قرآن میں قوم عاد کا ذکر کیوں؟ قرآن میں قوم سمود کا ذکر کیوں؟ قرآن میں ابلیس کا واقعہ کیوں؟ قرآن میں فرعون کا واقعہ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر کے ہمیں اور آپ کو سمجھا رہا ہے۔ اے میرے بندو، تمہیں صراط مستقیم پہ چلنا ہے، تمہیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، تمہیں ان قوموں کی طرح اللہ کے راستے سے ہٹنا نہیں ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا صحیح راستہ بھی معلوم ہونا چاہیے اور غلط راستے کی بھی جانکاری ہونی چاہیے۔ میں پٹنہ سے آپ کے اس گاؤں میں آیا، میپ لگا کر کے ہم نے لوکیشن لگا کر کے ہم گاڑی چلا رہے، اگر لوکیشن نہ ہو، راستہ کوئی بتانے والا نہ ہو، کوئی غلط راستہ بتانے والا بیچ میں آ جائے، کہیں اور لے کے چلا جائے، ٹائم بھی برباد ہوگا، انرجی بھی برباد ہوگی، فیول بھی برباد ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں جنت کا راستہ، اللہ کا راستہ اگر طے کرنا ہے تو ہمیں غلط راستوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اسی لیے پانچوں ٹائم کی نمازوں میں ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ اتنا کہہ دیتے بات ختم ہو جاتی، مگر اتنے پر بات ختم نہیں ہوئی، ہم نے آگے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے۔ اے اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے طریقے پہ نہ چلانا، ہمیں گمراہ ہو جانے والے لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا ہمیں جو ہم سورہ فاتحہ کی شکل میں پانچوں ٹائم کی نماز میں بار بار پڑھ رہے ہیں، یہ دعا ہمیں بتا رہی ہے کہ یہود و نصارہ کے راستے پر بھی مسلمانوں کو چلانے کی سازشیں رچی جائیں گی اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہود و نصارہ کے راستے پر چلے گی۔ میرے پیارے ساتھ،